بات جو سب سے اہم ہے، ہم آپ حضرات نوجوان ہیں، آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کہ آپ حضرات کی جو صحبت ہے وہ اچھے لوگوں سے نہیں ہو پا رہی، نیک لوگوں کی صحبت نہیں مل پا رہی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت نہیں مل پا رہی ہے، سمپل اور سادے لوگ، ان کی صحبت آپ کو نہیں مل پا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو سوچ ہے اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بالکل ایک الگ ہو جا رہی ہے، جس سے آپ کا کوئی گول اور آپ کا کوئی مقصد، آپ کی کوئی منزل اور آپ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ بس آپ صبح اٹھ رہے ہیں اور شام تک زندگی جی رہے ہیں، سو رہے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اپنی لائف میں۔ آپ اپنے ہیئر اسٹائل میں رہ جا رہے ہیں، اپنے کپڑوں کے ڈیزائن میں رہ جا رہے ہیں، آپ جو ہے ناشتہ کرنے میں فیشن اپنا رہے ہیں، کمال کی بات ہے، چائے پینے میں فیشن اپنا رہے ہیں، چلنے میں آپ کو فیشنلائز ہو گیا ہے، ماڈرنائز انداز میں چل رہے ہیں آپ۔ بتائیے، انسان جب چلنے کو فیشن بنا لے اور اپنے ہیئر کو فیشن بنا لے تو اس کی منزل کیا ہوگی؟ آپ حضرات کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اچھا، مسلمان کے یوتھس اپنی منزل کو اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کے زندگی نہیں بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی لائف بے مقصد ہو جائے گی، پھر وہ کسی بھی مقصد کو نہیں پا پائیں گے، اور وہ چند روز تک جب تک ماں باپ کا پیار ہوگا، دلار ہوگا، تب تک تو ان کی زندگی کٹ جائے گی۔ اس کے بعد ان پر مصیبت کہہ سکتے ہیں یا امتحان کی گھڑیاں کہہ سکتے ہیں، یا ان پر جب بوجھ پڑتا ہے، اپنا جال پڑتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی آشیانہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، جو تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھائے، جو کٹھن وقت میں کیسے صبر کر کے اپنی منزل کو صحیح راستے پر لے کر کے آئے، وہ چیز تم کو بتائیں۔ ایسے لوگوں کو بھرے ہوئے جیب اور بھرے ہوئے پیٹ اور بے مقصد لوگوں کے ساتھ گھوم کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ منزل نہیں پا سکتے، آپ کی کوئی منزل نہیں ہوگی۔ آپ جا کر دیکھیے، ان لوگوں کو دیکھیے آج بڑے بڑے یعنی پوسٹ یا عہدہ یا بڑی بڑی منزل جو طے کر کے اڑان بھر رہے ہیں، وہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے 15 گھنٹے 14 آورز 14 گھنٹے پڑھ رہے ہیں۔ اور کن کو پڑھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے لیڈروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، اے پی جے عبدالکلام جیسے لوگوں کو پڑھتے ہیں وہ لوگ، ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے لوگوں کو پڑھتے ہیں وہ لوگ، مہاتما گاندھی کو پڑھتے ہیں، سبھاش چندر بوس کو پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کو پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ جب پڑھیں گے آپ اور ان کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کی کٹھنائی بھری زندگی کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کی زندگی میں کچھ سوچ پیدا ہوگی۔ آپ اپنے قدم کو سوچ سمجھ کر رکھیں گے، آپ کی زبان سوچ سمجھ کر چلے گی، آپ کے پیسے خرچ ہوں گے سوچ سمجھ کر خرچ ہوں گے، آپ کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں، a man is known by the company he keeps، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحبت کو درست کیجیے، اپنی صحبت صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجیے، پڑھنے والوں کے ساتھ گھومیے۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مت گھومیے جو آپ کو چائے پلا دے، جو آپ کو ناشتہ کرا دے، جو آپ سائیکل پر بیٹھ کر گھما دے اور آپ سمجھ لیں کہ میرے دوست نہیں، میرے یار۔ لوگ جو آپ کو قلم کی طاقت دے، جو آپ کو زبان کی طاقت سکھلائے، جو آپ کو سوچ دے، ایک تصور دے، ایک خیال دے، آپ کو بولنے کی ہمت دے، آپ کو حوصلہ دے، آپ کو اڑان بھرنے کا پر دے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کیجیے، ان لوگوں سے تعلق بنائیے، پھر انشاءاللہ آپ کی منزل بھی ملے گی، آپ اپنے مقصد کو کامیاب بھی ہوں گے، اور آپ کا گول آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا۔ ہاں، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو کٹھنائیاں ہوں گی، ان کٹھنائیوں کو کیسے پار کرنا ہے، یہ آپ کے دوست بتائیں گے، جو آپ کے اچھے دوست ہوں گے۔ آپ کی وہ کتاب بتائیں گے، وہ پستک بتائیں گے، جس میں بڑے بڑے لیڈروں اور نیتاؤں اور بڑے بڑے لوگوں اور جو آئی پی ایس اور آئی ایس بنے ہیں، اور انہوں نے اس بننے کے لیے، اس پانے کے لیے بڑے بڑے عالم بنے، مفتی بنے،
اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیے ہیں، جب ان کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی ایک دم آسان ہو جائے گی اور آپ کا مقصد بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے آپ اس پر دھیان دیجیے انشاءاللہ تعالی.